اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قل هل يتربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو، اور ہمیں تمہارے لیے اس بات کا انتظار ہے کہ خدا تمہیں اپنی سزا دے، چاہے خود اپنے پاس سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے۔ اچھا، تو اب تم انتظار کرو اور یقین رکھو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں دو بھلائیوں سے مراد مال غنیمت اور جنت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایماندار مسلمان بھی اسی طرح دو نیکیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا تو نمبر 1 اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آ جائے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی اچھا و عمدہ ہے اور بہت کافی ہے۔ نمبر 2، یا پھر اللہ کی طرف سے رزق ملے، اس طرح وہ یکایک عیال والا، اولاد والا اور مال والا ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اور اس کی شرافت کے ساتھ رہتی ہے۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عادل اور نمبر 4 جہاد۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے 4 شعبے ہیں۔ صبر کے 4 شعبے ہیں یا شاخیں ہیں۔ نمبر 1 اشتیاق، نمبر 2 خوف، نمبر 3 زہد اور نمبر 4 انتظار۔ اشتیاق کے معنی جنت کا مشتاق ہونا، جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا۔ خوف کے معنی دوزخ کا خوف، جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رخی، بے اعتنائی، جو دنیا سے بے رخی کرے گا وہ مصائب کو آسان سمجھے گا۔ انتظار کے معنی موت کا انتظار، جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ یہ تمام چیزیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مثل تو یہ مشہور ہے کہ جنگ میں تخت ہے یا تختہ، فارسی میں کہتے ہیں جنگ دوسر دارت۔ جنگ کے 2 سرے ہوتے ہیں، یعنی فتح یا شکست، زندگی یا موت، مگر مومن کے لیے دونوں میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ظاہراً جیتا تو غازی کہلاتا ہے اور قتل ہوا تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان جو بددیانتی سے پاک ہو، 2 اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس صورت میں خدا کے پاس اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جو بہترین ہیں، یا پھر اسے دنیا کی نعمتوں کے ملنے کی آس لگی رہتی ہے، اس صورت میں اس کے لیے مال بھی اور اولاد بھی اور عزت نفس بھی۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ مسلمان کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے ملک فتح کیے یا کتنا مال بنایا، بلکہ مسلمان کی کامیابی کا واحد معیار بس یہ ہے کہ اس نے حق کی سربلندی کے لیے کتنی کوششیں کیں اور اس مقصد کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اگر یہ کام کر دیا تو مومن کامیاب رہا، چاہے دنیا والوں کے نزدیک اس کی کوششوں کا نتیجہ صفر ہی کیوں نہ رہے۔ غرض آیت کا آخر مطلب یہ ہے کہ اے کافروں، تم جن 2 باتوں کو ہمارے لیے فرض کر سکتے ہو، وہ یا ہماری شکست ہے یا فتح، ہمارے لیے دونوں میں خیر ہی خیر ہے۔ فتح کا خیر ہونا تو منافع دنیاوی اور اجروی اخروی کے اعتبار سے بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے لیے ظاہری شکست بھی عین رحمت ہے، کیونکہ اس میں شہادت ہے، رفع درجات ہیں اور گناہوں کی معافیاں ہیں۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں 2 جواب تعلیم دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ مالک و حاکم ہے، اس سے اس کو ہر چیز پر تصرف کا اختیار ہے، اس لیے ہم راضی ہیں۔ اور دوسرے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اگر ہم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس میں ہمارا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، خواہ دنیاوی یا اخروی یا دونوں ہوں۔ یہ علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے حجتوں کو مقرر کیا ہے جو ہماری ہدایات کرتی رہتی ہیں۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو روشنی پا لینے کے بعد اندھیرے میں چلا جائے، بینائی ملنے کے بعد نابینا ہو جائے اور ہدایت کے راستے پائے جانے کے بعد گمراہی کی طرف بھٹک جائے۔ اسی لیے کمال سے پستی کی طرف
جاتی زندگی سے بہتر موت کو قرار دیا جائے، ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا فرمان ہے کہ میں بینائی کے بعد نابینائی، ہدایت کے بعد گمراہی، برے اعمال اور فتنوں کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔